قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الشیطان یستحل الطعام اللہ یذکر اسم اللہ علیہ۔ حاضرین گرامی، بات چل رہی تھی کھانے کے سنتوں کے سلسلے میں۔ کھانے کے آداب اور سنتوں میں سے یہ بھی ہے کہ جب کھانے کے اندر کئی افراد ہو تو کھانا شروع اس میں سے بزرگ آدمی، بڑا آدمی کرے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی کھانے میں شریک ہوتے تو ہمارا یہ معمول تھا کہ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھانا شروع نہ فرماتے اس وقت تک ہم لوگ کھانے کی طرف ہاتھ نہ بڑھاتے، بلکہ اس کا انتظار کرتے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کی طرف ہاتھ بڑھائیں اس وقت ہم کھانا شروع کریں گے۔ اس حدیث سے فقہا نے یہ استنباط کیا، یہ مسئلہ نکالا کہ جب کوئی چھوٹا کسی بڑے کے ساتھ کھانا کھا رہا ہو تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ وہ چھوٹا خود پہلے شروع نہ کرے بلکہ بڑے کے شروع کرنے کا انتظار کرے۔ یہ بھی آداب میں سے ہے۔ ہاں، اگر کوئی تقسیم کر کے کھانے والی چیز ہے وہ مجمع میں آتی تو اللہ کے نبی تو تقسیم کرنے میں سب سے پہلے داہنے طرف سے شروع کرتے، سیدھے طرف سے۔ کوئی پھل وغیرہ ہوتا، کوئی اللہ کے نبی کے دربار میں لاتے، یا رسول اللہ یہ اس سال کا پہلا پھل ہے، پہلا کھجور ہے۔ اللہ کے نبی سب سے پہلے جو اس مجلس میں چھوٹا بچہ ہوتا اس کو دیتے۔ یہ تمام آداب ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ صرف دیکھیں کہ کھانے کے اندر کتنی سنتیں ہیں، کتنے آداب ہیں، تو آپ غور کرنا چاہیے۔ صرف کھانے کے بارے میں، سونے کے بارے میں، پینے کے بارے میں اتنے آداب سکھائے جا رہے ہیں تو ان کی عبادتوں کا مقام کیا ہوگا؟ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہر موڑ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو بے رہبر نہیں چھوڑا بلکہ ہر جگہ پر رہنمائی فرمائی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ تمام چیزوں کو اگر دیکھیں گے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھانا بھی بڑی نعمت ہے۔ اس میں آپ دیکھیں گے کہ ادب کا لحاظ کیا جا رہا ہے، یعنی دسترخوان بچھایا جا رہا ہے، کیوں؟ اس کے اوپر اللہ کی نعمت رکھنی ہے۔ ہاتھ دھو رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی نعمت کو ہم چھین رہے ہیں، اور اللہ کا نام لے رہے ہیں، کیوں؟ ہم اللہ کی نعمت کھا رہے ہیں، اس وجہ سے۔ اور اس میں بھی بڑوں کا تقاضا، بڑوں کو سامنے کر رہے ہیں، کیونکہ یہاں تک کہ کوئی ایک دانہ گر جاتا ہے تو اٹھا کر کھا لیتے ہیں، کیونکہ اللہ کی نعمت ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ ملک کا بادشاہ، وزیر اعظم آپ کو کوئی چیز بھیج دے اور وہ دیکھیں رکھے تو ظاہر ہے وہ اس کو کیسا رکھے گا، اسے کوئی چیز بچھائے گا، اس کے اچھی اونچی چیز میں اس کو ڈالے گا، قیمتی چیز کے اندر، اور اس کو ایک ایک لقمہ یہ سمجھ کر کھائے گا کہ بادشاہ نے مجھے دیا ہے۔ تو اسی طرح اس کھانے کو بھی اللہ کی نعمت انسان سمجھ کر کھائے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں کہ کوئی انسان کا کمال نہیں ہے۔ کھانا آپ دیکھیں، امریکہ، جرمن، جاپان، چائنا اتنی ترقی کو پہنچ گیا، اس کے باوجود بھی کوئی آج تک ایک راگی کا دانہ نہیں بنایا، ایک گیہوں کا دانہ نہیں بنایا، ایک چاول کا دانہ نہیں بنایا، یا بنا بھی نہیں سکتا۔ یہ قدرتی طور پر اللہ جس طرح سے پیدا کر رہا ہے، آپ دیکھیں اس میں انسان کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آسمان سے کون بارش برساتا ہے؟ افرأیتم الماء الذی تشربون اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون؟ آسمان سے پانی تم برساتے ہو یا میں برساتا ہوں؟ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ برسا رہا ہے۔ آج کل کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی برسائیں گے آسمان سے مصنوعی بارش، دنیا کی طاقتیں کر رہے ہیں، کب؟ جب کہ دنیا ختم کو آ گئی۔ آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک کون برسا رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی۔ اور اس کے بعد ان کا دعویٰ صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے۔
فرمایا کہ آسمان سے پانی میں برسا رہا ہوں، اور فرمایا فرأیتم ما تحرسون اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، کہ سخت زمین میں راگی کا دانہ نرم کر کے اس کو سخت زمین کو پھاڑ کر کون نکال رہا ہے، تم نکال رہے ہو یا میں نکال رہا ہوں؟ تھوڑا سا انسان کو سمجھ میں آنے کے لیے یہ کہہ دیا گیا کہ اب بارش کا موسم ہے، کہ بارش برس گیا، اب ہل لے کر چلو، تھوڑا سا زمین کو نیچے کی اوپر سے نیچے کی زمین کر دو، ہل جوڑ دو، ہم اس سے اناج نکالیں گے تھوڑا سا، تاکہ انسان کو بھی تسلی ہو جائے کہ میں بھی کچھ کر رہا ہوں۔ یہ سب کچھ کون نکال رہا ہے؟ کہ سخت زمین سے رائی کا دانہ پھاڑ کر کون نکال رہا ہے؟ فرمایا لو نشاء لجعلناہ حطاما فظلتم تفکہون، اگر ہم چاہیں تو تمہاری کھیتی کو اجاڑ کر بھی رکھ سکتے ہیں۔ یہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ ایک ایک دانہ ہم دیکھیں کہ ایسا ہی دعوتوں کے اندر آپ دیکھیں کہ 30 سے 40% کھانا ایسے ہی برباد ہماری قوم کے اندر ہو رہا ہے۔ شادیوں کے اندر، دعوتوں کے اندر، ولیموں کے اندر جتنا کھانا بیکار ہوتا ہے اس کو بچایا جائے تو کھانا شارٹ نہ پڑے دعوتوں کے اندر۔ اسی کو شاعر نے کہا لے اتنا تھالی میں کہ بیکار نہ جائے نالی میں۔ تو ایک ایک دانہ آپ دیکھیں، ایک دانہ ساری دنیا مل کر اگا نہیں سکتی، اس وجہ سے اللہ کی نعمت ہے، اسے بیکار نہ سمجھے۔ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مصلحت ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک باپ بیٹے کو کوئی چیز دلا دیتا ہے، سائیکل دلا دیا اور کہتا ہے کہ بیٹا تمہاری سائیکل کہاں ہے؟ حالانکہ باپ نے دلایا، باپ کی ہے، لیکن ملکیتاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے، باپ کہتا ہے کہ بیٹا تمہاری سائیکل کہاں ہے؟ تو اگر یہ بیٹا سمجھنے لگے کہ میری سائیکل ہے تو اس کی بے وقوفی ہے، نادانی ہے۔ باپ کا یہ احسان ہے کہ بیٹے کو دلایا اور کیا اس کی ملکیت میں کر دیا، اس کے ہینڈ اوور کر دیا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ساری دنیا اللہ تعالیٰ کی ہے، ساری زمین اللہ کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو دیا اور مصلحتاً اس کے ہینڈ اوور کر دیا اور کہہ دیا کہ یہ زمین تیری ہے۔ چند کاغذات لے کر اس نے لکھ کر کہہ دیا کہ میری زمین، اس کے اوپر کس کا بھی قبضہ نہیں۔ ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ۔ اور اللہ تعالیٰ کا احسان یہ، اس کے اندر مصلحت بھی ہے کہ اگر آپ دیکھیں سب بھی اگر اللہ کی زمین ہی کہتے تو اس کے اندر دنیا کا چلنا بھی مشکل تھا۔ اس لیے کہ اس میں ایک واقعہ عرض کروں، ایک آدمی آیا کسی کے باغ میں گھس گیا اور پھل توڑ کر کھانے لگا۔ مالک کو آیا غصہ تو اس نے پوچھا کہ کیوں میرے باغ میں آیا اور کھایا؟ تو اس نے کہا کہ دیکھو اصل میں باغ اللہ کا ہے، زمین اللہ کی، زمین پر لگے ہوئے درخت باغ اللہ کے، میں بندہ اللہ کا، اور یہ پھل اللہ کا، اللہ کی زمین، اللہ کا بندہ، اللہ کا پھل کھا رہا ہے، تو تجھے کیا اشکال؟ مالک کیا جواب دے؟ تو اس نے اپنے غلام سے کہا اے اللہ کے بندے ڈنڈا لے کر آ۔ وہ ڈنڈا لے کر آیا تو اسے خوب پیٹنے لگا۔ اس نے کہا کہ کیوں رو رہا ہے؟ تم کیوں مجھے مار رہے ہو؟ اس نے کہا میں کہاں مار رہا ہوں، کہ اللہ کا بندہ ہے، یہ ڈنڈا اللہ کا ہے، یہ مار بھی اللہ کی ہے۔ تو بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ مصلحتاً اللہ نے یہ کر دیا کہ تیری زمین ہے، یا غفار کی زمین ہے، یا ستار کی، یا فلاں کی زمین ہے، مصلحتاً۔ اگر نہ ہوتا تو یہ بھی دشواری ہوتی۔ اور اللہ کا مزید احسان یہ کہ جس کے اوپر اس نے زمین نام پر کر لی تو کہا کہ ایک بالش زمین بھی وہ دوسرے سے نہیں لے سکتا۔ ایک بالش زمین بھی اگر ناجائز طور پر وراثتاً یا قبضہ کر کے ایسے ہی ایک دو اڑی زمین کسی نے دیوار لگا کر بنا لی، ناجائز ہے۔ اور فرمایا کہ ایک بالش زمین بھی کوئی ناجائز طریقے پر کسی کی لے لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ساتوں زمین کے برابر اس ایک فٹ زمین کو، 1 انچ زمین کو ساتوں زمین تک لے جا کر اٹھا کر اس کا وزن توق بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گلے کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ تو بہرحال یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کے اندر بھی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے۔ تو یہ آج ہمیں سمجھ میں آتا ہے
کہ کوئی ایک اسکوائر فٹ زمین بھی کسی کی لے لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا سخت عذاب دیتے ہیں۔ حالانکہ پہلے اتنی مہنگی اور مہنگے داموں کے اندر زمین اتنی پہلے نہیں بکا کرتی تھی۔ پہلے آپ دیکھیں گے کہ بادشاہ پہلے کہتا تھا کہ دوڑو، کبھی خوش ہو کر دوڑتا، جہاں تک دوڑتا تھک گیا تو کہا کہ جا تیری اتنی زمین، اور کسی کو کہتے کہ اتنی زمین ہے، جو جتنی زمین آباد کرے گا، کاشت کرے گا، مردہ زمین کو زندہ کرے گا، وہ زمین تیری۔ آپ دیکھیں گے کہ اسی کی بنیاد پر اب منڈیا ہے تو وہاں کے اندر ساری زمین منڈیا کی بنجر زمین تھی۔ ٹیپو شہید نے سوچا کہ یہاں پر ایک ڈیم بنایا جائے تو وہاں پر بھی پانی چھوڑا جائے، یہاں پر بھی، تاکہ اس کے ذریعے سے زمین، مردہ زمین کو زندہ کیا جائے۔ لیکن اس کے بعد وشویشوریا غالباً اس نے ڈیم کو بنانے کے لیے جب نکالا تو وہاں ایک بار اس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ کتبہ ملا، آج بھی وہ KRS کے پہلا گیٹ جو ہے وہاں پر وہ کتبہ لکھا ہوا ہے۔ جب نکلا تو یہاں کے راجاؤں نے اس کو بنایا، پیسے دیے وہاں اس انجینئر کو، تو اس کو دکھایا گیا، امانت داری تھی، تو انہوں نے کہا کہ واقعی ٹیپو تو ایسا تھا ہی، اس کتبے کو جب بنائے تو اس کے پہلے گیٹ پر لگا دیا جائے، آج بھی وہ لکھا ہوا ہے، لیکن ہم دیکھتے نہیں۔ تو بہرحال اس کے بعد آپ دیکھیں کہ منڈیا کی زمین کتنی لہلہا اٹھی، شوگر فیکٹریاں کتنی ہیں وہاں پر، شوگر سٹی کہتے ہیں، شوگر سٹی یعنی میٹھی، پتہ نہیں وہ کتنی میٹھی ہے، لوگ بھی میٹھے ہیں یا نہیں، لیکن اسے شوگر سٹی کہتے ہیں، اس لیے کہ آج کل بعض شوگر اتنی عام ہو گئی کہ لوگ میٹھا بولنے سے بھی ڈر رہے ہیں، میٹھا کھانے سے بھی، میٹھا بولنے سے بھی، کہیں شوگر نہ آ جائے۔ تو بہرحال یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری نعمتیں دے کر خود کہہ رہا ہے کہ یہ تمہارا ہے، تم جب کھاؤ تو کچھ اس کے اندر صدقہ بھی کر دو، تم بھی کھاؤ، دوسروں کو بھی کھلاؤ، یہ کھانا تمہارا ہے۔ تو اسی کو ارشاد فرمایا شیخ سعدی نے، ابر و باد و مہتاب و فلک و خورشید درکار اند تا تو نانے بکف آری و بغفلت نہ خوری۔ ایک روٹی کا تو لقمہ لیتا ہے، اس کے پیچھے سورج بھی کام کر رہا ہے، چاند بھی کام کر رہا ہے، زمین بھی کام کر رہی ہے، آسمان بھی کام کر رہا ہے، کہ تو جو ایک روٹی کا لقمہ سحری میں لیا ہے وہ بننے کے لیے 6 مہینے پہلے اس کا پروسیجر چلا تھا، تو جو آج آ کر تیرے ہاتھ میں آئی ہے، تو جب نہ روٹی کو لے تو اللہ نے یہ نہیں کہا اس کے لیے صرف تو بسم اللہ پڑھ لے، کھانے کے بعد لک الحمد لک شکر کہہ دے، اور اس کو بیکار نہ پھینک دے۔ اکرم الخبز سے کہا کہ روٹی کی عزت کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی، جو کھانے کی بڑی نعمت ہے، جس کی انسان کی حیات پر جس کا دار و مدار ہے زندگی کا، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی شکر گزاری کہ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ